بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مت کہیں صورت وچ مل پویں ایہو خیال جو اے ود پندے ہیں۔ کدییں درتے کدیوں درتے ہر در کھڑکے ود پندے ہیں۔ کئی خیر چپئی کشکول دے وچ کہیں جھنک علیہ ود پندے ہیں۔ دل نور پنن کئی پیشانی تیری عشق پنائے ود پندے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے گی جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروں کوئی جہاں نہیں۔ تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد تمام تعریفات، تمام کلمات، تمام درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پر جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا۔ احباب سرکار، میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ہونے کی آرزو کی ہے۔ 12 نبیوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بننے کی اللہ سے دعائیں کی، آرزو کی۔ ہم نے تو کوئی آرزو نہ کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی۔ سوئے تھے بخت جاگ پڑے، ہمارے والد گرامی نے مسجد سے مولانا کو بلا لائے۔ مولانا نے ہمارے کان میں آواز کہی، ہمارے کان میں کہا مبارک ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری۔ آرزوئیں کی گئیں، تمنائیں کی گئی۔ انبیاء کرام نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ نبی آنے والے کی خبر دیتے رہے۔ کسی نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب بھیج بھی دے۔ کوئی بولا ومبشرا بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں پتہ بھی بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے کہا، آپ نے کہا اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا پتہ بھی بتا دیتا ہوں، جو آنے والا ہے، جس کے لیے زمانہ منتظر ہے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا۔ ہر کوئی اسی کا منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے۔ نستورہ کہاں منتظر ہے؟ بحیرہ رائب کلی ڈار کر شام کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کسی دن نبی آخر الزماں یہاں سے گزرنا ہے، وہیں کلی ڈال کر بیٹھ گیا۔ وظیفہ کیا پڑھتا ہے؟ روزانہ صبح چھت پر چڑھ جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! شام کو جب اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں تو کلی کے اندر آ کر سو جاتا ہے، یہی وظیفہ کرتا ہے۔ شب حجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے، تو شام سویرے اس کا یہی وظیفہ ہے۔ پھر ایک دن وہ مقصود آ گیا، اللہ اکبر! بحیرہ راہب کو جس کا انتظار تھا
مصطفیٰ جان رحمت آ ہی گئے، مصطفیٰ جان رحمت آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے پہچانا کیسے کہ اس قافلے میں وہ نبی ہیں؟ مشکوت اٹھائیے اور کتب احادیث اٹھائیے، تاریخ کی کتب اٹھائیے اور سیرت کی کتب اٹھائیے۔ اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے اشجار سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آج بحیرہ راہب اپنی کلی کی چھت سے جلدی نیچے آ گیا۔ اس کے ماننے والے حیران ہو گئے کہ آج اس کا وظیفہ جلدی کیسے ختم ہو گئے۔ بحیرہ راہب آ کر کہنے لگا اپنے چاہنے والوں کو کہ آج کھانا پکاؤ، یہ جو لشکر آ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس کی ہم نے دعوت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھانا پکنے لگ گیا، اتنے میں قافلہ بھی آ گیا۔ تو قافلے والوں کو کہا گیا آج دوپہر کا کھانا آپ بحیرہ راہب کے ہاں ہوگا۔ قافلے والوں کو حیرت ہوئی کہ ہم پہلے بھی یہاں سے گزرتے تھے، ہم پہلے بھی یہاں سے سفر کر جاتے تھے، ہم پہلے کبھی یہاں گزرتے، ہم پہلے یہاں کبھی رہتے، لیکن اس نے ہم سے کبھی پانی تک نہیں پوچھا۔ آج خیر تو ہے۔ وہ بڑے ہی حیران ہوئے کہ آج بحیرہ راہب ہماری دعوت کی ہے۔ خیر مسافریں کو اگر کھانا مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میاں، ہم تمہارا کھانا کھائیں گے، تمہاری دعوت ہمیں قبول ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا چلو بھی جلدی سے کھانا تیار کرو۔ کھانا پکنے لگ گیا۔ بحیرہ راہب کے ہاں کلیسا کے ساتھ اس کا بڑا گھنا سایہ تھا، اس کے ہاں بڑا درخت تھا۔ سارے لوگ وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ حضور بچوں کے ساتھ تھے تو حضور کو سامان کے پاس چھوڑ آئے۔ تمام لوگوں نے، قافلے والوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو سامان کے ساتھ چھوڑ آئے۔ جب بحیرہ راہب آیا تو اس نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، ایسے تلاش کرنا شروع کر دیا جب کوئی کسی کی شے گم ہو جاتی ہے نا، اس کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ تو بحیرہ راہب کی آنکھیں مصطفیٰ جان رحمت کو ڈھونڈنے لگی۔ بحیرہ راہب نے پوچھا قافلے والوں سے آپ کا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ قافلے والوں نے کہا نہیں، سارے لوگ آ گئے ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا نہیں کوئی رہ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک نوجوان ہے، نو عمر ہے، اس کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے بزرگ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ اس نے کہا یہ کیسی بارات ہے جو دولہے کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہے اور خود آگے چلی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بحیرہ راہب غصے سے ہو گیا کہ تم کیسی بارات ہو جو دولہے کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہو اور بارات آگے چلی آئی ہے۔ ظاہر ہے بحیرہ راہب غصہ ہوا جب حضور کو، تو تمام قافلے والوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو بلا کر آئے۔ ظاہر ہے جتنا بھی درخت کا سایہ تھا اس میں لوگ براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے تو درخت نے الٹ کر سایہ مصطفیٰ جان رحمت پر کر دیا۔ بادل بھی سایہ کرتے تھے، درخت بھی سایہ کرتے تھے۔ پھر اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین۔ دنیا انتظار کرتی رہی۔ بحیرہ راہب نے مصطفیٰ جان رحمت کی ہاتھ پر بیعت کی اور کہا آقا مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے۔ دنیا انتظار کرتی رہی، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نستورہ انتظار کرتا رہا، طبی حمیری انتظار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بٹھا کے مصطفیٰ جان رحمت کی مدح شتائیں سنا رہے ہیں کہ لوگوں اب میرے بعد وہی آئے گا، وہی آخری نبی آئے گا۔ تو آپ کے لوگوں میں سے ایک حواری اٹھا، کہنے لگا آقا اے ابن مریم، اے حضرت عیسیٰ، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے جس کے قصیدے آپ بیان کر رہے ہیں، جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں بالظاہر ہے ہر امتی کہتا ہے میرے نبی سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد کہتا ہے
میرے استاد سے بہتر کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے بہتر کوئی نہیں، ہر کارکن کہتا ہے میرے لیڈر سے بہتر کوئی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے حواری میں سے کہنے لگا آقا اے ابن مریم، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے جن کے قصیدے آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ارے تم ان کی شانے کی بیان کرتے ہو، شانے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ اگر ان کی نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی میرے لیے مقدر کی بات ہے، میرے لیے مقدر کی بات ہے۔ محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اسنوں جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن ظہور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص تو بڑی دور کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں نقص کا گمان ہی نہیں، اور خلقت مبرأ من کل عیب، حضرت حسان بولے خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ تو ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے، خلقت مبرأ من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء، کوئی عیب رکھا ہی نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں عیب ہو ہی نہیں وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم کبھی، تیرے ہی ہاتھوں سے ہم نیلام ہوئے۔ احباب سرکار، مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی شان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے پہلے انجیل میں آمد ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، قرآن ساری تعریفیں مصطفیٰ جان رحمت کی کرتا آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔